بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ٹی وی کی شاہدین احمد کے ساتھ آپ کا پروگرام حاضر. ناظرین، ایک طرف امریکہ کی جنگیاں رکوانے کے اقدام تو دوسری جانب جارحانہ اقدام ایران میں مداخلت کے لیے بھی امریکہ اب ہو رہا، جبکہ ترکی نے ساتھ سعودی دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی. ادھر اپوزیشن مزاحمت تو ہوگی تبھی مفاہمت ہوگی کے فارمولے پر گامزن جلسہ و احتجاج کر رہی، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ڈائلاگ کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن اپوزیشن مذاکرات میں ایک مومنٹ چلانا چاہتی ہے. ملک میں کیسے سیاسی استحکام آئے گا اور کیسے ملک کو درپیش جنگ کو نپٹا جائے گا، اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالمی کا شکریہ صاحب جناب ڈاکٹر سلیم صادق صاحب اور سینئر کالمی کا شکریہ صاحب جناب قاسم عبدال باسط علی صاحب کو شکریہ ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی جنبائی کے شکرگزار ہیں کہ پروگرام میں ویڈیو ریکارڈ شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز پروفیسر ڈاکٹر سلیم صادق صاحب کو ہی کرتے ہیں. ڈاکٹر سلیم صادق صاحب، ایک طرف امریکہ جنگیں رکوانے کے اقدام تو دوسری طرف جو ہے وہ جارحانہ اقدام. امریکہ جو ہے یہ کیا ڈبل پالیسی کھیل ہے اور کیوں کھیل ہے؟ یہ ٹرمپ کی ذاتی شخصیت جو ہے اس کا یہ کمال، کیونکہ ایک شخص کسی کے ساتھ آ رہا تھا تو اس نے کہا یار تم مجھے کرو زمین پہ میں دیکھ رہا ہوں تو میں آنکھیں بند کر کے بچاتا ہوں. وہ بندہ اس کے اعتبار پہ آنکھیں بند کر کے کرنا شروع ہو گیا. آگے بڑا ہے تو بڑے کے قریب پہنچے، اس نے زور شور سے ٹانگ ماری، وہ سیدھا بڑے میں. اور ٹرمپ بھی انہیں لوگوں میں سے ہے جو اعتبار جو باتیں کچھ کرتے ہیں، آپ کو یقین کو دلاتے ہیں، لیکن کرتے کچھ نہیں. یہ جو وینزویلا کی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں کل تک موجودہ صدر جو تھے نا یہ 20 سے پہلے تک ان کے پاپٹ کے طور پہ کام کرتے، ان کے ساتھ یہ ناچو بھی رہے، بنیادی طور پہ باڈی گارڈ رہے ہیں، ڈرائیور رہے ہیں. انہیں یہ خیال آیا 98 کے سیاست میں حصہ لیا جائے. انہوں نے یونائٹیڈ پارٹی ان کی جو سوشلسٹ پارٹی ہے وہ جوائن کر لی اور پھر اسی طرح صدر کے اتنے قریب ہوئے کہ اس کی وفات پر 1913 میں یہ ٹائم کم صدر بنے اور پھر 3 ٹرمز انہوں نے لی. 1920 میں امریکہ نے خود ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جس کے بعد ان پہ الزامات آنے شروع ہو گئے کہ قصور آپ کا. جو کچھ کیا تھا امریکہ نے کیا، لیکن وہ کرنے کے بعد الزام ان پہ لگایا اور اس وقت امریکہ ان کے پیچھے لگا تھا کہ کسی طرح وہاں افراتفری تھی، بے روزگاری تھی، بہت سے لوگ ارد گرد کے ملکوں میں شفٹ ہوئے. چھوٹا بڑا آبادی کے لحاظ سے چھوٹا سا ملک ہے، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کی 80 لاکھ کلو میٹر ہے، ان کی 91 لاکھ ہے، تھوڑا سا بڑا ہے. آبادی ان کی 3.5 کروڑ ہے، پاکستان کی 25 کروڑ ہے. یہ پڑے لیکن وہ تھوڑی سی آبادی کو بھی یہ سیٹسفائی نہیں کرتے. اس کا فائدہ امریکہ نے اٹھایا. امریکہ بیسیکلی ان کے تیل پہ ڈپینڈ ہے، ان کے پاس کوئی پراپر نہیں ہے، لیکن تیل دنیا کا نمبر 1، پوری دنیا کے کل تیل کا 17.5% ان کے پاس. آپ لوگوں کو کہتے ہیں اربوں سے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے. امریکہ اس کا قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کا مانا ڈھونڈا اور اسی بہانے اب اس نے یہ لا کی ہوئی. اسی ملک کے صدر کو بہت بڑا یہ جرم ہے، زیادتی ہے اس کے ساتھ. ایک ملک ہے اس کا صدر آپ اٹھا لیتے ہیں اور آپ کو ایک بار کے 50 منٹ پہ آپ کے اترتے ہیں، ان کے 40 سے قریب پلاٹ مارتے ہیں اور پھر ان اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ جو ان کی بیگم تھی وہ پریزیڈنٹ رہی ہے جو ان کی پارلیمنٹ تھی، اٹارنی جنرل رہی ہے اس ملک کی، بڑی امپورٹنٹ خاتون تھی، لیکن دونوں کو ان سے مارا بھی گیا، زخمی حالت میں تھی تو اسے پکڑا گیا. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم اپنے مقاصد کا حصول کرتے. انہیں وینزویلا سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہاں کا تیل ہونا چاہیے اور انہوں نے اعلانیہ کہہ دیا ہے. قانون بھی میرا
سارے معاملے کا جو ہے نا میں تھوڑا اس اینگل سے جو ہے نا دیکھتا ہوں کہ آپ کا جو دور ہے وہ پاور پالیٹکس کا دور ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے وینزویلا کے پاس آئل ہے اور ریسورسز بھی ہیں اس کے پاس, انفراسٹرکچر کی اس کے پاس کمزوری ہے, لیکن اس نے اس کو یوز نہیں کیا. اور یہی حال آپ دیکھیں کہ گلف کے جو اسٹیٹس ہیں ان کے بھی یہی حالات ہیں کہ ان کے پاس بہت آئل ہے اور بہت مال کی ریل ٹول ہے, لیکن انہوں نے اپنے ڈیفینس کو مضبوط نہیں کیا. آپ دوسری طرف دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی پالیسی کتنی اچھی کر رہی ہے. وہ بار بار تو میرے خیال میں 7-8 دفعہ تو وہ ذکر کر چکا ہے رام جی کے, کبھی وہ تیاروں کی طرح 6-5 سے شروع کی تھی, اس نے اب 8 تک پہنچا دی ہے. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہوئے ہوں گے جو ہم نے مار گرائے ان کے. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے, ثابت کیا ہوتا ہے جی کہ جب تک آپ کا ڈیفنس نہیں ہے آپ جو ہے نا وہ آپ اس دنیا میں آپ سروائیو نہیں کر سکتے. تو آپ کے پاس بے شک آپ کی اکانومی جتنی اچھی بھی ہو, جتنی بھی بہترین ہو, آپ کے پاس ریسورسز بھی ہوں, لیکن جب تک آپ کا دفاع وہ مضبوط نہیں ہے تو آپ اس موجودہ جو ہے نا دور میں آپ زیرو ہیں. اور امریکہ کا دیکھیں, یہ کوئی بھی ملک ہوگا وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھے گا. اب دیکھیں امریکہ کے پاس اس کے پاس ریسورسز ہیں, ڈیفنس ہے, تو یہ باقی ملکوں کی میرے حساب سے تو یہ ان کی جو کمزوریاں ہیں ان کو کمزوریوں کو یا تو دور کریں یا پھر اپنے آپ کو جو سرنڈر کریں. یہ آج کا دور ہے, حقیقتیں ہیں کل لیکن ہے یہ حقیقت. باسط صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا نے رلائی ہی جو ہے وہ امریکہ پر کرنا شروع کر دیا تھا, ان سے دفاعی معاہدے کرنے شروع کر دیے تھے جن کے پاس کے معاشی طاقت تھی, کیونکہ دفاعی طاقت امریکہ کے پاس تھی اور انہوں نے اپنی دفاعی طاقت کو مضبوط نہیں کیا. آج وہ جو اپنے اتحادیوں کو ہی پڑھنا شروع ہو گیا ہے, کیا اس میں واقعی یہی خامی ہے دوسرے ممالک کے کہ اسے اب جو ہے یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے اور بھگتنی پڑے گی؟ جہاں تک مزاج کا تعلق ہے نا جی, مشرق کا مزاج اور ہے. یہاں تو جس کی لاٹھی ہے نا بھینس اسی کی ہوتی ہے. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں, انڈیا میں دیکھ لیں, چھوٹے چھوٹے ملکوں میں لاٹھی کے زور پہ ہی بھینس ساری. ہمارے یہاں بھی بھینسوں پہ سارا قبضہ لاٹھی والوں کا ہی ہے. وہاں امریکہ کا مزاج ڈفرینٹ ہے, وہاں کے لوگ ڈفرینٹ ہیں, ان کے عوام کی سوچ ڈفرینٹ ہے. ٹرمپ کو اگر کہیں احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا نا تو وہ کسی کہیں اور نہیں, اپنے عوام کو اسے جواب دینا پڑے گا. اور وہ دن دور نہیں, وہ بالکل ان کی آنکھوں میں کوئی حیا نہیں ہوتا اس وقت جب کوئی بندہ قانون شکنی کرتا ہے تو امریکن عوام کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہاں یہ نہیں ہے کہ وہاں فوج کچھ کرے گی کچھ, جب عوام وہاں کھڑے ہوں گے نا. پروفیسر صاحب اس کے اس دھمکی پر کہ میں خود میں ہی قانون ہوں, میں ہی سب کچھ ہوں, اس کے یورپین اتحادیوں میں سے صرف 3 ملکوں نے جو ہے اختلاف کیا, سارے خاموش ہیں. اچھا, امریکن عوام اکیلی اٹھے گی, اور یہ جو یورپی اتحادی جو ہیں جو نیٹو میں اس کے ساتھ شامل تھے وہ تو کوئی اس کو کچھ کہہ ہی نہیں رہی ہیں, حالانکہ ان کو بھی تھریٹ ہو رہا ہے, وہ ان کو بھی دھمکیاں سب کو لگا رہا ہے. وہ گرین لینڈ کا جو نعرہ لگایا ہے وہ یورپ کو تھریٹ کرنے والی بات ہے نا, پورے کے پورے یورپ کو. تو یورپ یقیناً اس وقت اس کا حامی نہیں ہے, وہ اس پالیسی کے خلاف ہے, لیکن اس کا احتساب شاید یورپ اس کے عوام کریں گے. آپ چند دنوں میں دیکھیں کہ اس کے خلاف وہیں سے موو چلے گی کہ امریکہ کے لوگ اٹھیں گے اور اسے کہیں گے کہ قاضی عبد الباسط الوی صاحب, امریکہ کے لوگ تو جب اٹھیں گے, لیکن اب تو گرین لینڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ کی نظریں جو ہیں وہ ایران میں پر لگی ہوئی ہیں. ایران میں وہ جو ہے وہ جو وہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں اس کی پشپنائی کر رہا ہے اور پر توڑ رہا ہے ایران پر حملے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ ونزویلا کے بعد سب سے اس سے پہلے کہ وہ گرین لینڈ جائے ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟
بالکل کر سکتے ہیں. میری جہاں تک ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ جو ایران میں رجیم چینج ہوگی نا وہ اسی طرح انٹرنلی چینج ہوگی. مطلب وہ وہاں پہ اٹیک نہیں کرے گا امریکہ، لیکن جو یہ حالات ہیں یہ مجھے اس طرف جاتے دکھائی نظر آ رہے ہیں کہ حکومت سرنڈر کر جائے گی یا تو وہ ملک چھوڑ دیں گے اگر یہ حالات اسی طرح جو ہے نا بگڑتے رہے. تو جس طرح بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا حسینہ واجد والا، تو وہ مجھے اس طرح کے معاملات، ایک ذاتی اسیسمنٹ ہے، ہو سکتا ہے اس طرح، کیونکہ ہم نجومی تو ہے نہیں ہیں، ہم جس طرح تیل دیکھتے ہیں اور اس کی دار دیکھتے ہیں، تو جس طرح جو ہے نا جس طرح کی حالات جا رہے ہیں مجھے کچھ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ایران جو ہے اس پہ امریکہ اٹیک نہیں کرے گا اس طرح، لیکن جو ابھی کی صورتحال ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہے جو ان کے معاملات بھی ساروں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، ٹھیک ہے. امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے بڑے وہ کن کے؟ وغیرہ. اچھا پاکستان کے. رضا جو پہلوی ہے اچھا تو جس کو انہوں نے لانا ہے، تو ہاں جی یہ جو پہلوی رضا شاہ پہلوی کا جو صاحبزادہ صاحب ہیں تو ان کے معاملات جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے ہیں، اور نیتن یاہو کے ساتھ بھی ان کی ہم نے کچھ فوٹوز وغیرہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. تو وہ اسی طرح جو ہے نا ایز اے یہ پراکسی کے طور پہ اس معاملات کو لے کے چلے گا اور اس طرح ڈائریکٹ. دانش کے ساتھ جو سفارتی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ ایران پر رجیم بدل دیتا ہے یا حملہ کر دیتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہوگا. آپ کیا سمجھتا واقعی ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ جہاں جہاں جمہوریت نہیں ہوتی، جہاں جہاں عوام کی سے نہیں ہوتی، وہاں امریکہ حملہ کرتے کرتا اور امریکہ وہاں کا فائدہ اٹھاتا ہے. وہ حملہ نہ بھی کرے، وہاں کے ایسے عناصر کو کھڑا کر دیتا ہے کہ حکومت کے خلاف. تو اس چیز کا واحد حل یہ ہے کہ جو جائز دنیا میں یہی اصول ہے کہ آپ کاروبار کریں، سیاست کریں، کچھ بھی، یہ آپ کا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے. جب آپ کسی کا حصہ چھین لیتے ہیں نا، آپ کہیں گے کہ نہیں میرا حق ہے، تو حق کسی کا نہیں، حق حقدار کا ہوتا ہے. چنانچہ جہاں جہاں خراب صورتحال ہے نا وہ ہماری اپنی پیدا کرتی ہے. وہ پاکستان ہو، ایران ہو، ایران کی صورتحال ایران کی پیدا کرتا ہے. ایران اگر اسے آج سنبھال لے تو اسے کوئی خطرہ نہیں، لیکن ایران سے صورتحال سنبھالی نہیں جا رہی، بلکہ وہاں صورتحال زیادہ بگڑ رہی ہے اور اس کا فائدہ امریکہ اٹھائے گا. امریکہ نہ بھی حملہ کرے، وہ دہشت یا حالات ایسے پیدا کر دے گا کہ یہ خود بھاگ جائیں گے جو بیٹھے ہوئے ہیں. باسط الوی صاحب، حالات کی تبدیل ہوتے ہوئے انٹرنیشنل طور پہ اور امریکہ کے رویے کو دیکھتے ہوئے ترکیہ نے بھی پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے دونوں ممالک کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اچھا پاکستان جو ہے نا جی وہ مارکہ حق کے بعد تو خیر خاصا ابھر کے اوپر آیا ہے، اور ہمارے مختلف ممالک کے ساتھ جو ہے وہ دفاعی معاملات بھی چل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا جی آسٹریلیا کو بھی ہم JF تھنڈر ان کو بھی دے رہے ہیں، آذربائیجان کو بھی ہم نے دیے ہیں، پھر ترکیہ اور یہ بہت سارے ملک، بنگلہ دیش جو آیا ہے وہ بھی، مطلب اس کے آرمی یہ ایئر چیف آئے تھے، انہوں نے بھی جو ہے نا اس میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. تو کافی سارے ممالک ہیں، اور پھر ہمارے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں اتنے زیادہ جہازوں کے آرڈر آ رہے ہیں کہ ہم کچھ عرصے میں جو ہے نا وہ IMF سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو یہ معاملات ہم نے تو پرچیاں ڈالنی شروع کر دی ہیں. اپنا قاضی عبدالباسط الوی صاحب، ہم نے جار میں پرچیاں ڈال کے تو ہم نکال رہے ہیں کہ کس کو دینے ہیں اور کس کو نہیں دینے ہیں. ہاں جی یہ دیکھیں ایز اے نیشن یہ ہمارے لیے جی بڑا فخر کا مقام ہے، اور ہمیں پوری قوم کو اس پہ خوشی ہے الحمدللہ کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. اور ہم ایک دور تھا کہ ہم جو ہے نا وہ امپورٹ کرتے تھے ڈیفنس ایکوپمنٹس، اور ہم الحمدللہ ہم ایکسپورٹر کی طرف جا رہے ہیں، اور دنیا پوری میں ہماری جو ہے نا پروڈکٹس کی اور خاص طور پہ JF تھنڈر کی جو ہے نا وہ بڑی پذیرائی ہو رہی ہے.
تو یہ بڑا اچھا ہے. اور ابھی میرا یہ خیال ہے کہ آپ جو پچھلے سیشن میں جو بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ہدف ہوگا, کیونکہ لمحہ فکریہ ضرور وہ ایمرج ہوئے, نہیں لمحہ فکریہ ضرور ہو سکتا ہے. پاکستان ابھی کسی کے ساتھ اس طرح کنفرنٹ بھی نہیں کر رہا نا, پاکستان کنفرنٹ بھی نہیں کر رہا. امریکہ جو ہے وہ اسی کو چھیڑے گا کہ جب وہ کوئی اس کو کنفرنٹ کرے گا. اس کی آنکھوں میں جس طرح دیکھیں نا کہ ایک بکری کی والی اور وہ شیر والی جو کہانی آپ کو یاد ہے جو بچپن میں ہم پڑھتے تھے کہ وہ نیچے وہ بکری پانی پیتی تھی, وہ اوپر شیر ہوتا تھا جی, ٹھیک ہے نا, تو وہ کہتا تم نے میرا پانی جو ہے نا جو گدلا کر دی ہے, یہ والا سسٹم ہے. تو یہ جو سارے معاملات ہیں, پاکستان کسی کو کنفرنٹ کا نہیں رہا. پاکستان کی جو ہے وہ ڈپلومیسی بھی بڑی شاندار ہے, اور بین الاقوامی جریدوں نے بھی کہی ہے, جو ہے نا کہا ہے کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ 2025 میں وہ بیسٹ رہی ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان جو ہے اس کا مستقبل مجھے روشن نظر آ رہا ہے. پروفیسر تنویر صادق صاحب, جیسا کہ قاضی عبدالباسط الوی صاحب نے کہا ہے, لیکن ہماری ڈپلومیسی میں کوئی شک نہیں, فیلڈ مارشل بہت اچھی سفارتکاری بھی کر رہے ہیں, ہمارے دفاع کو بھی مضبوط کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلقات بھی امریکہ کے ساتھ اور چین کے ساتھ ان کے بہت اچھے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے جیسا آپ نے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ کا مزاج ایسا ہے کہ کسی وقت بھی اگر وہ مودی جیسے کو بغل گیر کرتے ہوئے اس کو دھمکی لگا سکتا ہے ٹیرف بڑھانے کی, حملہ کرنے کی, تو ہم کس کھاتے میں ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مزاج بدل نہیں سکتا جبکہ ہم چائنا اور امریکہ کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں, جو کہ انتہائی مشکل سفر ہے؟ جی کوئی اعتبار نہیں, کچھ بھی کسی بھی ہو سکتا ہے, اور پھر ہمارے لیے یہ قابل فخر اپنی جگہ, لیکن یہ لمحہ فکریہ بھی ہے. بھارت نے اگر شکست کھائی ہے نا تو وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے بھی تیار ہوگا. ہمیں بڑا کانشیس رہنا ہوگا, بہت زیادہ کانشیس. اور یہ جو معاہدہ سعودیہ سے یا ٹرکی سے ہو رہا ہے نا, جب آپ کی لڑائی ہوگی نا تو یا ان میں سے کسی کی ہوگی تو نعرہ تو ضرور لگائیں گے کہ ہم ساتھ ہیں, اکٹھے ہیں, لیکن کوئی کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہوتا. یہ کہنا اور بات ہے, کوئی نہیں ہوگا. آپ کو بھارت کے ساتھ بھی جب یہ انالیسس بھی کیا جا رہا ہے کہ 2026 میں وہ اکٹھے ہوں نہ ہوں دفاعی معاہدے کے حوالے سے, لیکن افغانستان اور انڈیا اکٹھے ہو کے پاکستان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. بلومبرگ نے آج کہا کہ یہ تینوں مل کے بہت بڑی طاقت بن جائیں گے, لیکن وہ کیسے بن جائیں گے؟ سعودیہ صفر ہے عملی طور پہ, سوائے سرمایہ کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, نہ ان کے پاس تیارے انہوں نے اب لے لیے ہیں, فائٹر تو ہمارے ہی جا کے لڑیں گے, لیکن ان کے پاس نہ اپنے فائٹر ہیں نہ اپنا اسلحہ ہے کچھ, وہ ہماری مال چاہیے. اگر ہمارے پاس پٹرول آ جاتا, ہمارے پاس پاؤنڈ ڈالر آ جاتے ہیں, تو واقعی ہمارے پاس تو بڑی تربیت یافتہ جو ہے ایک نمبر فوج موجود ہے. لہٰذا ہمیں تو ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے, جیسے کہ قاضی عبدالباسط الوی صاحب کہہ رہے ہیں. جی قاضی عبدالباسط الوی صاحب, اس پوزیشن میں جیسے ہمیں دنیا میں بہت سے چیلنجز ہیں, اور پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. ہمیں کیونکہ جہاں بھی مداخلت ہو رہی ہے, جہاں بھی حملے ہو رہی ہیں, جہاں بھی دھمکایا جا رہا ہے, وہاں پہ اندرونی خلفشار بڑی ہے. ہمارے ہاں بھی سیاسی عدم استحکام ہے, اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے, اور اب تو حکومت مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے, اور مذاکرات کی بیل چڑھتی ہوئی اندر سے دکھائی دے رہی ہے. تحریک انصاف میں سے بھی جو لوگ ہیں وہ اٹھ کے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو پائیں گے, کہ وہ جو ان کا ہے کہ جی مزاحمت کے ساتھ مفاہمت ہوگی, کیا یہ پریشر یوں ہی جاری رہے گا اور واقعی مفاہمت ہو پائے گی؟ سنگھ صاحب, میں آپ کی ساری چیزیں اٹھا جی کروں اور آپ کو کہوں کہ میری اپنی چیزوں کی بات نہ کرے اور ویسے مذاکرات کر لے. مذاکرات اسی وقت ہی ہو سکتے ہیں جب حقیقت پسندی اختیار کی جائے.
ہم حکومت پسند نہیں ہے، ہماری حکومت کہتی ہے آؤ مذاکرات کرو، لیکن ان ٹاپکس پہ بات نہیں ہوگی. وہ وہی ڈسپیوٹڈ ٹاپک ہے جس پہ تحریک انصاف بات کرنا چاہتی ہے. تو یہ ممکن. جی قاضی عبدالباسط صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مزاحمت آج کل سندھ میں نظر آ رہی ہے اور احتجاج ہو رہے ہیں، کیا یہ پریشر بلڈ ہو کے مفاہمت کی کوئی راہ نکال سکتا ہے جیسا کہ اپوزیشن سوچ رہی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ جو آپ مذاکرات والی بات کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان کوئی مذاکرات والا سین مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو ان کی جو ہٹ درمی ہے نا وہ پی ٹی آئی کی وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ اسی طرح جو ہے نا قائم. دیکھیں نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے گورنمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ ان کے جو آپ ان کے پریس کانفرنسز دیکھیں یا میڈیا سے ان کی گفت و شنید دیکھیں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے جی کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے وہ اس طرف وہ نہیں جا رہے. تو یہ مجھے جو ہے نا یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے جو ان کے پی کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے جی کہ ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ آپریشن آپ کے پی کے میں سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے جی، ملٹری آپریشن کریں. افریدی کی کون سنتا ہے؟ ریاست چاہے گی، جہاں چاہے گی وہ آپریشن کرے گی. کیا سہیل افریدی روک سکتے ہیں؟ کرنا چاہیے جی. اب معاملات جو ہے وہ اسلام دعا اور مذاکرات اور اس طرف والے معاملات یہ نہیں رہے. جب پوری قوم کا کنسنسس ہے اور ہر ادارے کا، ہر جماعت کا کنسنسس ہے کہ یہ معاملات جو ہے مذاکرات سے آگے نکل گئے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، ہمارے فوجیوں کو مار رہے ہیں، سویلینز کو مار رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مذاکرات والی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ہے یہ ابھی آپ ان کی آپ صورتحال دیکھ لیں تو یہ بار بار مذاکرات والی اور ان کی ایک قسم کی سہولت جی. یہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپریشن نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے تو کیوں نہیں اسے ایک پیج پہ لیا جاتا اور ایک پیج پہ لے کے مل بیٹھ کے حکمت عملی کے تحت آپریشن ہونے چاہیے تو آپریشن کیے جانے چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپریشن ہونے ہیں لیکن وہاں کا وزیر اعلیٰ اٹھ کے کہہ رہا ہے جی آپریشن نہیں ہونے دیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. جو دہشت گردی اصل میں دو مختلف چیزوں کو ملا کے یہ چلتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف ایک کام ہے ایک تحریک انصاف کا. تحریک انصاف اپنے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. وہ جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے اس پہ تو اس کا کوئی خاص موقف یہ ہے کہ مخصوص علاقوں میں عام لوگوں کو نہ مارا جائے. باقی میرا خیال ہے دہشت گردوں کے خلاف کوئی روکنے کو تیار نہیں، کوئی ایسا نہیں. لیکن حکومت خیبر پختونخوا کو، ریاست کو ایک پیج پہ تو لینا چاہیے، وفاق کو تو ایک پیج پہ لینا چاہیے نا جی. لیکن وفاق کے ساتھ ان کے جو اختلافات ہیں ان پوائنٹس پہ وہ وفاق آنے کو تیار نہیں ہے. وہ آسرا ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ہمارے مذاکرات میں وہ چیز بھی ساتھ شامل کی جائے جو ان کے تحریک انصاف کے مطالبات ہیں. تو یہ علیحدہ ایک ڈسکشن ہے. احتیاط سے نکل کے قومی مفاد پہ تو یکجا ہونا چاہیے نا پروفیسر صاحب. بالکل ہونا چاہیے، لیکن قومی مفاد یہی ہے کہ آپ جس کا حق ہے نا اسے حق دیں. آپ اگر حق نہیں دیں گے تو ہر بندہ شور مچاتا. اچھا ٹھیک ہے. قاضی عبدالباسط صاحب، پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ایک دم رویہ بدل گیا. پنجاب میں تو سہیل افریدی کو ٹکنے نہیں دیا گیا اور وہاں اچگریں پہنائی جا رہی ہیں، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، جلسے کے لیے اجازت بھی دی جا رہی ہے. یہ کیا اندر کھچڑی پکڑی ہے قاضی عبدالباسط الوی صاحب پی ٹی آئی اور پی 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 کی؟ کچھ بھی نہیں. میرا تو نہیں خیال ہے کہ کچھ اس میں کوئی ایسی سیٹ اپ کے لیے یا موجودہ مرکزی یا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے مجھے کوئی ایسا اس میں کہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ انہوں نے ایک جیسچر دیا ہے ان کو پی ٹی آئی کو کہ ہم آپ کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر رہے، آپ آئیں جو مرضی کریں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا آگے سے کیا جواب ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ مرکز کے لیے کوئی ایسا ایشو ہے اور نہ کوئی ایسی کھچڑی پکنے والی کوئی ہے صورتحال.
دیکھیں کوششیں میرا خیال ہے کہ ہونی بھی چاہیے کہ کنسنسس پہ آ جائیں، سارے ایک پیج پہ آ جائیں جیسے آپ نے کہا ہے، تو اگر وہ آ جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو فرق حالات تو و پتہ واقعات لگ گیا نا قاضی عبد الباسط علی صاحب، ایک فرق تو پتہ لگ گیا کہ پنجاب جو ہے وہ غیر سیاسی رویہ رکھ رہا ہے اور سندھ جو ہے اس کا رویہ سیاسی ہے، اور سیاست پہ چلتے ہوئے وہ جمہوری انداز میں آواز اٹھانے کی بات کرنے کی اجازت دے رہا ہے، جبکہ پنجاب جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا، وہ نہیں سر، ڈکٹیٹرشپ استعمال کر رہا ہے۔ میرا تھوڑا سا یہ جو ہے نا پوائنٹ آف ویو اس میں ڈیفرنٹ ہے کہ پنجاب کی طرف جو ہے ان کی توپوں کا رخ بھی جو ہے نا اس میں بھی شدت بھی زیادہ ہے نا، تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو پنجاب کی طرف تو ان کے جو ہے نا ساری توپیں اور سارا معاملات بھی اسی شدت سے، جب دیکھیں جس طرح کا آپ رویہ رکھیں گے تو اسی کے آپ جواب کی بھی توقع رکھیں، تو یہ صورتحال بھی ہے۔ تو پروفیسر ابھی ڈاکٹر تنویر صادق صاحب، آخری سوال ہے، اس کا مطلب ہے کہ سندھ کے کامیاب جلسے کے بعد اگر تحریک انصاف کر لیتی ہے اور اس کا احتجاج بھی بھرپور انداز میں نظر آ جاتا ہے تو کوئی مفاہمتی عمل جو ہے تو پھر ایک بریک تھرو شروع ہو سکتا ہے چاہے نہ چاہتے ہوئے بھی، کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت مشکل ہے یہ جو بریک تھرو کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں نا، فواد چودھری اور دوسرے، ان کا عملاً اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا یہ جو ریومر چل رہی تھی کہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے یہ بات کی تھی کہ آدھا ٹرنیور شہباز شریف لیں گے اور اس کے بعد اکوموڈیٹ کیا جائے گا پیپلز پارٹی کو کہ وہ باقی ٹرم جو ہے نا اس کے لیے لیں، شاید آدھا جو ہے نا اس آدھے پہ بھی شہباز اور گورنمنٹ دیکھنے کو بھی تیار نہیں وہ بات، چنانچہ اس کو بھی تھوڑا سا احتجاج انہوں نے کیا ہے جو مجھے لگتا ہے اس لیے بھی انہوں نے آپ کہتے ہیں یہ مخالفت کی جو کروٹ نظر آ رہی ہے، یہ کروٹ حکومت کو سیدھا اور اپنے اتحادی کو سیدھا کرنے کے لیے ہے، کوئی ملی بھگت زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ قاضی عبد الباسط علوی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب، آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ وقت اور حالات بدل رہے ہیں تو ہمیں بھی وقت اور حالات کے ساتھ خود کو بدلنا ہوگا۔ ہم نے جہاں اپنے اندرونی معاملات کو درست کرنا ہے وہاں بیرونی معاملات پہ بھی گہری نظر رکھنا ہوگی، کیونکہ اگر ہم اندر سے کمزور ہوں گے تو کوئی بھی ہم پر حاوی ہو سکتا ہے، ہمیں دھمکا سکتا ہے، ہم پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اندر سے مضبوط ہوں گے تو کسی کی جرت ٹیڑھی آنکھ کر کے ہماری طرف دیکھنے کی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے اندرونی معاملات پر گہری نظر رکھنا ہوگی، ذاتیات سے نکل کر قومی مفاد کے تحت ہمیں ایک اتحاد یکجہتی کے ساتھ چلنا ہوگا، تبھی ہم جو ہے اپنے معاملات کو درست کر پائیں گے اور آگے بڑھ پائیں گے۔ ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔